سے قربت ہونے کو عزت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی دوری کا نام ذلت ہے اور قرب مصطفیٰ کا نام عزت ہے، عظمت ہے۔ دو لفظوں میں بات آپ کہیں گے صاحب جوش خطابت میں یہ کہہ دیا، نہیں صاحب، یہ کلمہ والے کا ادنا غلام کہہ رہا ہے، تو اوتھینٹیسٹی ہے میرے پاس، میں بے پیرا نہیں ہوں، مجھ پر اپنے پیر کی مہر لگی ہے الحمدللہ۔ اور یہ سارا فیض وہیں سے ملا ہے، ہم کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے نا، بیلیو، لوگ کہتے کہ حضرت صاحب کچھ نہیں آندا، حضرت صاحب فرماتے سی وہ بیلیو کچھ نہیں آندا، کوئی گل نہیں ہے گی، اڑنگ بڑنگ لگا دیا کرو، رب خیر کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس صاحب یہی ہے، ان کے جانب نظر اٹھاتے ہیں اور وہ نظر کرم کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ کے غلام تھے جن کا نام تھا بلال، جب تک دوسروں کے غلام تھے امیہ بن خلف و ادھر ادھر تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب بلال نے کلمہ پڑھ کر آقا کی غلامی حاصل کر لی تو بلال غلام بن کر بھی ایسے چمکے کہ آج اور کل کی بات نہیں کرتا، قیامت تک دن بدلتے رہیں گے۔ آپ جا کر دائیں گھر والے کو دیکھیں، بائیں گھر والے کو دیکھیں، اس گھر میں بھی بلال نظر آ جائے گا، اس گھر میں بھی بلال نظر آ جائے گا۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں، تھوڑی دیر پہلے ہماری مسجد میں مؤذن کی ضرورت تھی، تو میں نے نام پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی، کہا کہ قاری بلال۔ میں نے بولا بڑی عجیب بات ہے، جو مؤذن چھوڑ کے گئے ان کا نام بھی قاری بلال، جو آنے والا اس کا نام بھی قاری بلال۔ علامہ رضوان صاحب موجود ہے، ایسا ہی نا؟ تو معلوم ہوا کہ بلال اتنا چمکا، رسول اللہ کی غلامی سے گھر گھر میں بلال موجود ہے۔ اور وہ علامہ صاحب فرما گئے نا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بھئی رومی فنا ہوا حبشی کو دوام، what it means؟ رومی سے مراد ہے رومن ایمپررز، رومن ایمپائرز کے بڑے بڑے سلطان حاکم، صدیوں چلتی نہیں رومن ایمپررز۔ لیکن میں آپ سے کیا خود سے بھی پوچھوں کہ رومن امپائر کے کسی کنگ کا، کسی بادشاہ کا نام یاد ہے؟ تو ہسٹری بس چند نام بتاتی ہے، ان میں سے ایک مشہور و معروف نام ہے جولیس فریزر۔ شاید آپ میں سے کسی نے نام یہ سنا ہو، شاید کسی نے نہ سنا ہو۔ تو اقبال نے کہا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال یہ کیسا منظر ہے کہ کیسا منظر ہے، کس کے عشق کا یہ کرم ہے، کس کی غلامی کا یہ فیض ہے کہ رومن ایمپررز، رومن بادشاہوں کا نام آج کوئی نہیں جانتا، لیکن رسول اللہ کے غلام بلال کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ فیض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ ایک ایگزامپل دے کر اور آگے بڑھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں مکہ المکرمہ، اس میں ایک شخص تھا جس کو دنیا ابو الحکم کہتی تھی۔ ابو الحکم کا مطلب ہے بابائے حکمت و دانائی، فادر آف دا وزڈم اینڈ انٹلیکچوئلز، کہ بابائے حکمت و دانائی، بہت ذہین فطین تھا، اطراف و اکناف کے سارے بادشاہ تک اس کا نام جانتے تھے، اور مکہ کا جو صاحبان عقل و دانش تھے ان کا امام تھا۔ بہت بڑا نام تو عمر تھا، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی اس کا اصل نام نہیں پتا ہوگا۔ تو ایک شخص تھا مکہ میں جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اور دوسرا اسی مکہ کے اندر ایک شخص تھا جسے ابو بکر کہا جاتا تھا۔ دو اشخاص تھے۔ ابو الحکم بڑا مشہور و معروف، بڑا بادشاہ، بڑا وڈیرا، بڑا چودھری، ساری ایگزامپل، ساری عظمتیں بظاہر اس کے پاس موجود تھی، لیکن صاحبوں میں نے کہا نا
کہ اللہ ہی عزت و ذلت دیتا ہے، لیکن معیار کس کو بنایا سب سے بڑا؟ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو ان سے دور ہو گیا وہ خائب و خاسر ہو گیا، جو قدم مصطفیٰ میں آ گیا وہ عظمت و عظیمت پا گیا. لہٰذا ابو الحکم دنیا اسے جانتی تھی، مانتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ قدم مصطفیٰ سے دور ہوا. ابو بکر قدم مصطفیٰ سے قریب ہو گیا تو معاملہ کیا بنا؟ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، اور ابو بکر قیامت تک کے لیے صدیق اکبر بن گیا. لہذا معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ سے دور ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے قیامت تک کے لیے صدیق ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت بولو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. سب سے بڑا سبب عزت کا کس کو بنایا؟ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑا سبب ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن معیار نبی کو بنایا. جو نبی سے دور ہو گیا ذلیل اور رسوا ہو گیا. فارمولہ یاد کر لیجئے، عزت و ذلت کوئی فتویٰ نہ لگا دے، کون دیتا ہے؟ اللہ. سبب اور وسیلہ کس کو بنایا؟ آمنہ کے لال کو. جو نبی سے دور ہو گیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، اور جو قدم مصطفیٰ میں آ گیا قیامت تک کے لیے کامیاب و کامران ہو گیا. یہ فارمولہ یاد رکھیں. میں اسی پر آگے گفتگو بڑھاتا ہوں. اب یہ تو معاملہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کا. جب غلام رسول اللہ کے قدموں میں آ جائے تو کوئی ابو بکر سے صدیق اکبر بن جائے، کوئی عمر سے فاروق اعظم بن جائے، کوئی عثمان سے عثمان غنی اور ذوالنورین بن جائے، اور کوئی علی حیدر سے فاتح خیبر بن جائے. لہذا سب کی بڑی شانیں ہیں، لیکن جو رسول اللہ کی اولاد ہو، ایک تو نا قدموں میں آ جانا، اور ایک ہوتا رسول اللہ کا خون ٹرانسفر ہو جانا. جائے رسول اللہ کی اولاد ہو جائے تو صاحب اس کی عظمت اور اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے معیار آتے، اپنی اپنی افضلیت ہے. لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد کو رسول اللہ کی آل ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول اللہ کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے. لہذا صحابہ کرام بھی یہ فارمولہ جانتے تھے کہ عزت کا معیار اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پر کامیابی کا انحصار اگر اللہ نے کسی ایک ذات پر رکھا ہے تو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے. جو دور ہوا ذلیل ہو گیا، جو قریب ہو گیا عزت والا بھی ہو گیا، کامیاب و کامران بھی ہو گیا. یہ بڑا معیار. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاندھے مبارک پر دونوں طرح سے حدیث مبارک ہے. حسنین کریمین دونوں سے یہ حدیث مبارک ثابت ہے کہ حسن مجتبی بھی اور جناب حسین مرتضیٰ بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ایک موقع تھا سرکار مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، امام حسن مجتبی آپ کے دوش مبارک پر سوار ہیں، اور دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ ھذا نعم المرکب، کہ باخدا سواری کتنی پیاری ہے. اور سواری کیا تھی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوار کون تھے؟ امام حسن. حضور نے کہا ہے کہنے والے، اے دیکھنے والے، تو نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے، میاں یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا پیارا ہے. اور سوار کون تھے؟ امام حسن مجتبی، کہ سوار کتنا پیارا ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے حسن اور حسین کتنے پیارے ہیں. کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، دور صدیقی تھا، آپ کی خلافت کا دور تھا، تو آپ حضرت علی کے ساتھ مسجد سے نکلے، دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ تم میں نہیں ملتے، بخدا یہ تو میرے آقا محمد عربی میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی طور پھر بیٹے کو اٹھایا، گلے لگایا، پیار کیا. یہ صحابہ جانتے تھے کہ ان کی عظمتیں اور عزتیں کیا ہیں، یہ رسول اللہ کا نسب ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ایران کا بادشاہ یزدجرد کیسر کسریٰ کو جب شکست ہو گئی تو کسریٰ کی بیٹی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا جب قیدی بنا کر لائی گئی، سب میں سب کچھ تقسیم ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ شہزادی ہے
میں اس شہزادی کو شہزادے کے ہی نکاح میں دوں گا۔ اور پھر کس کے نکاح میں دیا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا۔ ادھر کے بتا دیا ان کے بیٹے تھے حضرت عمر، حضرت ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور بھی صاحبزادے تھے، اور آپ خلیفہ وقت تھے، فاروق نہیں فاروق اعظم تھے۔ چاہتے تو دنیا یہی سمجھ رہی تھی شہزادہ کہا ہے تو اپنے بیٹے کے نکاح میں دیں گے، لیکن آپ نے کس کے نکاح میں دیا؟ آپ نے امام حسین کے نکاح میں دے کر بتا دیا نگاہ فاروقی میں اگر زمین پر کوئی شہزادہ ہے تو شہزادی کونین کا بیٹا شہزادہ امام حسین ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ تو اولین دور تھا، اور یہاں چھٹی اور ساتویں پانچویں چھٹی ہجری میں خواجہ خواجگان سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اولین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شاہ بھی حسین اور ہمارا بادشاہ بھی حسین۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے کس طرح کہا؟ ہمیں تو شہزادہ اگر دنیا کی آنکھ سے دیکھے تو بظاہر یزید نظر آ رہا ہے، بھئی اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کے معیار کے مطابق تخت و تاج بھی آ گئے، بادشاہت بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، پھر کیسے اس کو بادشاہ نہ کہوں اور کیسے امام عالی مقام کو بادشاہ کہوں؟ تو جواب آتا ہے ارے او نادان، وہ بادشاہ کب تھا؟ وہ تو گھس بیٹھیا تھا، وہ بادشاہ کب تھا؟ وہ تو ٹھگ تھا، بہروپیہ تھا۔ بظاہر اس کی بادشاہت تو تخت و تاج پر تھی، اور تخت و تاج جب چلا جاتا ہے تو بادشاہت بھی چلی جاتی ہے، لیکن امام عالی مقام کو بادشاہ کیوں نہ کہوں؟ ان کی بادشاہت تخت و تاج پر نہیں، ان کی بادشاہت تو ہمارے دلوں پر بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں بھی ہے۔ لہذا وہ بادشاہ نہیں ہوتا جو گردنوں پر بادشاہ کرتا ہے، بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کی حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے، اور جو دلوں کا بادشاہ ہو جائے حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہ ہمارا شاہ بھی حسین ہے، ہمارا بادشاہ بھی حسین ہے۔ صاحب اولین دیکھیں صدیق عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی مجمعین کو، تو وہ بھی حسن حسین کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، پانچویں چھٹی ہجری کا امام بھی حسن حسین کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں چشم فلک دیکھ لے، ہم بھی بلال کالونی میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شاہ بھی حسین ہے، ہمارا بادشاہ بھی حسین ہے، ہم بھی یہی اقرار کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب بڑی عجیب و غریب بات ہے، یزید بھی یہی سمجھتا تھا کہ حکومت تو مجھے مل گئی ہے، لیکن نہ میں شاہ بن سکتا ہوں نہ میں بادشاہ بن سکتا ہوں۔ یہ یزید کا بھی بلیف تھا، یزید کا بھی یقین تھا۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ دیکھیے حکومت یزید کو مل گئی تھی نا، مل گئی تھی، جواب دو یار، نیند آ رہی ہے تو میں ختم کرتا ہوں، جی جی آپ موجود رہیں گے تو بات ہوگی بھائی۔ کرما والا شریف کے جو غلام ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، کھوتا وہ نہیں، وہ دوسرا، جو سوتا ہے وہ کھو دیتا ہے، اور جو جاگتا ہے وہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جاگتے رہیے، انشاءاللہ ملے گا کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں ملا اس دنیا میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وعدہ ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت کا اجر کسی کو دنیا میں نہیں ملا تو کل قیامت میں میں خود اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ حدیث مبارک، یاد ہے اجر تو ملنا ہے صاحب، یہ یقین ہے، ہمارا بلیف ہے، اس لیے اتنی دور سے چل کر آیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یزید بھی جانتا تھا حکومت تو مجھے مل گئی لیکن بادشاہت نہیں ملی، کیوں؟ اس لیے اسے بھی یقین تھا جس اسلام کے نام پر وہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے اس اسلام کا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ جناب کسی طریقے سے یہ بادشاہت میرے سامنے جھک جائے تو پوری دنیا مجھے بادشاہ تسلیم کر لے گی۔ بتائیے امام علی مقام نے کیا اس کی حکومت کو چیلنج کیا تھا؟ نہیں کیا۔ تو مدینہ منورہ میں اس کائنات کی سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین، 56-57 سال کی عمر مبارکہ، عبادت اور ریاضت میں مشغول،
نہ انہوں نے دعویٰ حکمرانی کیا، نہ دعویٰ تخت و تاج کیا. پھر یہاں دمشق پر بیٹھ کر یزید کو کیا سوچی کہ امام علی مقام کو لوگ بھیجیں، گورنروں کو خط لکھے کہ کسی طریقے سے امام علی مقام کو میرے ہاتھ پر بیعت پر راضی کر لیا جائے. اس لیے جانتا تھا یزید کہ جب تک امام علی مقام نہ جھکے پورا عالم اسلام مجھے بادشاہ تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ بادشاہ تو فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کو کہا جاتا ہے. یزید یہ جانتا تھا. اچھا صاحب، دنیا ذہن میں یہ شائبہ آتا ہے کہ صاحب یہ معاملہ کیا تھا. میں آپ کو ایک ڈیفینیشن سمجھا دوں. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے خلافت. خلافت شاہ صاحب دو مجموعے کا نام ہے، دو چیزوں کا نام ہے. خلافت کسے کہا جاتا ہے؟ عمارت پلس امامت. ان دونوں مجموعے کا نام کہلاتا ہے خلافت. عمارت سے مراد ہے حکومت، اور امامت تو آپ سب کچھ جانتے ہیں. تو حکومت یا عمارت پلس امامت از اکول ٹو خلافت. یہ فارمولہ ہے. خلافت دو چیزوں سے مل کر بنی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے. دو چیزوں سے مل کر خلافت بنی ہے. عمارت بولتے ہیں حکومت کو، جس طرح امارات افغانستان، متحدہ عرب امارات، امارات کی جمع امارات. عمارت بولتے ہیں حکومت کو. لہذا عمارت اور امامت دونوں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ خلافت. کیا بنتا ہے؟ خلافت. لہذا 30 سال تک خلافت رہی، اس لیے کہ عمارت امامت کے دوش پر ساتھ ساتھ چلتی رہی. لہذا خلافت کو اللہ نے چلنے دیا. لیکن 30 ہجری میں جب عمارت امامت کے دوش پر چلنے کے قابل نہیں رہی، عمارت کی حکومت لڑ کھڑا گئی، تو اللہ نے نبی کے گھر والوں سے کہا کہ تمہارا کام عمارت کو سنبھالنا نہیں ہے، تمہارا کام تو امامت کو سنبھالنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عمارت لڑ کھڑا گئی، اور نبی اور آل نبی. عمارت کسے کہا جاتا ہے؟ حکومت، ملک کو سنبھالنا. اور امامت کسے کہا جاتا ہے؟ ملت یا امت کو سنبھالنا. عمارت حکومت کو سنبھالنا، اور امامت ملت یا امت کو سنبھالنا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر عمارت جاتی ہے تو جانے دو، لیکن امامت سنبھال کے دینا، اس لیے کہ عمارت تو دی جا سکتی ہے، امامت کسی کو نہیں دی جا سکتی. لہذا امام حسن مجتبی نے عمارت کو حوالے کر دیا اور امامت کو بچا کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. یہ اصل فارمولہ، یہ اصل فارمولہ. امام علی مقام امام حسن نے جو صلح کی تھی، حضور نے فرمایا تھا ھذا ابن سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر یہ صلح کرانے کا سبب بنے گا. لہذا امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے امارت کو کیا تھا، امامت کو نہیں کیا تھا. اور اس لیے امارت دی تھی حضرت امیر معاویہ کو کہ وہ امارت سنبھالنے کے لائق تھے، امارت کا فریضہ سر انجام دینے کے قابل تھے، ان کی عظمتیں تھی. ورنہ امام حسن جیسا جلیل القدر امام امارت کو کسی ایرے غیرے کے حوالے کر سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں جس سے امام حسن مجتبی نے صلح کر لی ہو اور امام حسین نے لکھ کر اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیے ہوں دونوں بھائیوں نے، تو بتائیے کوئی بدبخت اگر حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے، لان کرے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ یزیدی بھی ہوتا ہے. لہٰذا دو چیزیں تھیں، عمارت اور امامت. عمارت کے لائق حضرت امیر معاویہ تھے تو امام حسن مجتبی نے ان کو عمارت دے دی اور امامت کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہ امام حسن مجتبی. اب معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا جب کشتی نوح میں نہیں بیٹھا تو اللہ نے کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح.
اے نو یہ تیرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا عمل خراب ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہ آئے تو اللہ فرماتا تیرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا بدبخت نکل جائے تو اس کا کوئی تعلق حضرت امیر معاویہ سے باقی نہیں رہ سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ لہٰذا اب کیا تھا؟ اب 60 ہجری کے اندر یزید آ گیا۔ امام علی مقام سے تقاضا یہ تھا کہ بیعت کر لو۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی امارت کو اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ امارت کے لائق تھے، لیکن امام حسین نے یزید فاسق و فاجر اور بدکار تھا، لہذا امام علی مقام امام حسین نے کہا یہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن یزید کے ہاتھ میں نہ امامت دی جا سکتی ہے نہ امارت دی جا سکتی ہے۔ آستانہ علیہ کرنے والا شیخ، آستانہ علیہ شرک پر شیخ، حسینیت حسینیت۔ اب میں عرض کرتا چلوں، جلدی جلدی اپنی بات کی آگے کی طرف بڑھاؤں۔ دیکھیے کچھ لوگ، کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ وہ سرداری لینے کے لیے گئے تھے، کہتے ہیں نا یزید تو نہیں لیکن یزیدی آج بھی موجود ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یزید تو جہنم واصل ہو گیا، لیکن کچھ یزیدی ضرور موجود ہیں جو مسلمانوں میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب جس نے ایک ڈاکٹر نالائق ہے اور دیگر ہے، وہ کہتے ہیں جناب جو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جہاں کہاں بجدل کلبیہ نصرانیہ کا بیٹا اور کہاں مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کا شہزادہ۔ تو بھائی کس طرح موازنہ کرتے ہو؟ کس طرح موازنہ کرتے ہیں آپ؟ وہ کہا نا کسی نے کہ پرکھنا ہو کسی کو تو کبھی یا حسین کہو کبھی یا علی کہو، پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو یا علی کہو۔ یہ نام تو وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتے ہیں، یہ نام تو وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتے ہیں، نسب بتا دیتے ہیں۔ بتاؤ کہ حدیث مبارک آپ نے نہیں پڑھی؟ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے ہم منافق اور مومن کا فرق اگر جاننا چاہتے کسی پر شک ہوتا تو اس کے سامنے ہم یزید، اس کے سامنے اس کے سامنے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے سوہنا کون ہے اور کوڑا کون ہے، تو جو علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ شکل کا بھی کوڑا ہے ایمان کا بھی کوڑا ہے، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کھل جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ فقط شکل کا سوہنا نہیں ہے، یہ ایمان کا بھی سوہنا ہے۔ تو یہ نام تو وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتے ہیں، لہٰذا یہ مت کہیں کہ صاحب 2 شہزادوں کی جنگ، بجدل کلبیہ نصرانیہ کتابیہ سے نکاح کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور وہ ایک صحرا جس طرح ہوتا ہے نا چولستان والا صحرا، ادھر ادھر کا صحرا، اس صحرا میں رہنے بادیہ نشینوں کی کتابیہ نصرانیہ، ایک ان کی بیٹی تھی کرسچن عیسائی، ان سے نکاح کر لیا اولاد کی وجہ سے، اور وہ کچھ دن رہی اور کچھ دن کے بعد اس نے طلاق لی اور اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ یہ یزید کو جو اوباش، جو شرابی اور کثیر الشعر، شعروں کی، دنیاوی شعروں کی محفلیں منعقد کرنا، یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ اس نے وہی صحراؤں سے سیکھا۔ اپنی ماں سے ملنے جاتا تھا اور وہاں پر شباب و کباب کی محفلیں لگتی، اس صحرا کے اندر صحرائی ماحول، تو آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کے اندر پنپنے لگا۔ یزید میں ساری خرافات اس کی ماں کے قبیلے سے آئی تھی، لہٰذا اس نے طلاق لی، چلی گئی، یزید وہاں جایا کرتا تھا۔ تو اب میں کہا کرتا ہوں یہ 2 شہزادوں کی جنگ مت کہو، اس لیے کہ علی کا مقام کچھ اور ہے، حضرت امیر معاویہ کا مقام کچھ اور ہے، ان کے مقامات میں کوئی بھی آپ کو موازنہ یا توازن نہیں ملے گا۔ اور پھر اگر ماؤں کی بات کریں، کہاں بجدل کلبیہ نصرانیہ کتابیہ، اس نے اپنے بیٹے کو شعور سنبھالنے کے بعد کیا دی ہوگی؟ بائبل